صلوات بر محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. حسینیات زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، یزیدیات مرد آباد. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى السيدة الجليلة الكريمة المخدومة المهرومة المحرومة عن حق میراث أبيها وعلى الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب الشهيد المذبوح من الكفار في أرض كربلاء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام. عزاداروں یہ شب عاشور کی مجلس، یہ شب شام غریباں کی مجلس ہے. سارا دن آپ روتے رہے، سارا دن آپ نے گریہ کیا ہے، سارا دن آپ نے ماتم کیا، سارا دن مولا کو پرسا دیا، لیکن عزادارو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے. آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے. آپ نے نہیں دیکھا حسین کو نیزہ کیسے لگا، حسین کے سینے میں تیر کیسے لگے.
یہ پوچھیں آپ ثانی زہرا سے جو طلع زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی نامار، بار بار کہہ رہی تھی نامار، نامار، یہ وہ حسین ہے جس مازارہ نے بڑا مشکل سے پالا تھا۔ طلع زینبیہ پہ کھڑے ہو کے تن تنا حسین کی بہن دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر، آپ نے چن لیا، میں نے کہہ دیا، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں کیسے اکبر کا بابا مارا گیا، کیسے سکینہ کا بابا مارا گیا۔ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں یا سجاد یا سکینہ بتا سکتی ہے کہ میرا بابا کیسے مارا گیا۔ عزادارو، مولا حسین جب گھوڑے سے گرتے ہیں، گھوڑے سے جب اکبر کا بابا گرا، حسین کی مظلومیت، حسین کو رونے کے لیے آئے نا، عشاء میں غریبوں کی مجلس ہے، یہ ان غریبوں کی شام، اور جب مدینہ سے آئے تھے، ساتھ اکبر بھی تھا، ساتھ عباس بھی تھا، ساتھ قاسم بھی تھا، ساتھ آنا محمد بھی تھے۔ اب یہ شام غریب ہے، ان غریبوں مظلوموں کی شام ہے۔ اب نہ اکبر رہا ہے، نہ قاسم رہا ہے، نہ عباس رہا ہے۔ عزادارو، جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہیں تو لکھا ہے حسین کی مظلومیت بیان کر رہا ہوں۔ عزادارو، جب حسین گھوڑے سے گر چکے، زمین پہ آئے، عزادارو اب حسین کا ذوالجلال جو تھا، یہ بتانا نا کہ حسین کی بہنوں کے پاس حسین کے شہادت کی خبر کیسے پہنچی، یہ ذرا بتانا ہے آپ کو۔ عزادارو، جب حسین مولا گھوڑے سے گرے، زمین پہ آئے، عزادارو زمین پہ گرنے کے بعد میرے مولا مقتل کی طرف جب چلے، مقتل میں جب جا کے بیٹھ گئے، کوئی حسین کو تیر مارا تھا، کوئی نیزہ مارا تھا، کسی نے تیر مارا، کسی نے 3 پھلوں والا وزنی تیر والا تنار، ہر کوئی مار رہا تھا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، مارو۔ اب اکبر کا بابا تنہا رہ گیا ہے، اب اکبر کا بابا تنہا رہ گیا ہے، نہ اسے غازی بچانے والا رہا ہے، اور نہ اس کے شہر صاحب انصار رہے ہیں۔ عزادارو، ہر طرف سے مارو مارو کی آواز آ رہی تھی، گھوڑا بار بار میرے مولا کا چکر ارد گرد لگا رہا تھا، اور بار بار جھک کے کہتا تھا، آ میرے رہوار، مولا آجا، آ میری پیٹھ
بلند کر دیا گیا اور کاٹنے والے حسین کا سر کاٹ کے نہیں چلے گئے. اب گھوڑے نے کیا کیا زادارو؟ حسین کا بڑا وفادار گھوڑا تھا. اب ادھر خیموں میں بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں, بہنیں انتظار کر رہی ہیں. ازادارو گھوڑے نے کیا کیا؟ پہلے تو مولا کی لاش کے 7 چکر لگائے. حسین کی لاش کا طواف کرنے کے بعد اور گھوڑا جھکا اپنی پیشانی پہ حسین کا خون ملا. حسین کا خون ملنے کے بعد اب گھوڑا دوڑا خیام حسین کی طرف دوڑتا ہوا چلا. حالت کیا ہے حسین کے گھوڑے کی حالت بتاؤ, حسین کے ذوالجناح کی حالت کیا ہے؟ ازادارو جس زین پہ حسین بیٹھا تھا اب وہ زین خالی ہے, وہ زین ڈھلی ہوئی ہے, باگیں گھوڑے کی کٹی ہوئی ہیں. ازادارو سب بیویاں ساری بچیاں حسین کے بچے خیموں میں تڑپ کر انتظار کر رہے تھے. اتنے میں کیا ہوا؟ گھوڑا قریب گیا. گھوڑا قریب جاتا ہے, ہنہناتا ہے. جب بیویوں نے سنا کہ بابا کا گھوڑا بہرا گیا ہے, بھائی کا گھوڑا بہرا گیا ہے, ازادارو ساری بیویاں خیموں سے باہر آئیں. دیکھا کہ زین خالی ہے, زین خالی ہے, گھوڑے کی باگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ازادارو سکینہ چلتی ہوئی آگے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی. گھوڑے کی باگیں پکڑی, سکینہ نے گھوڑے کی باگ پکڑی. کلثوم چلی آگے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی. ازادارو سکینہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر پوچھتی تھی گھوڑا بتا اور میرا پیاسا بابا کہاں چھوڑا ہے, اور میرے بابا کو کہاں اتارا ہے؟ اللہ اکبر. بہنیں پوچھ رہی ہیں گھوڑا یہ تو بتا ہمارے بھائی کو کہاں چھوڑا ہے, کہاں چھوڑا ہے ہمارے بھائی کو؟ سکینہ رو رو کے پوچھ رہی ہے گھوڑا بتا ہمارے بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ ازادارو جی بھر کر روئے. یہ شام غریبہ کی شام ہے, پھر قسمت کی بات ہے زندگی میں پھر موقع ملے گا یا نہیں. یہ وہ شام ہے جس شام زہرا بھی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. ازادارو اب اس کے بعد جب گھوڑے کی پیشانی پہ بیویوں نے خون دیکھا, بیویوں کو یقین ہو گیا اب ہمارا والی وارث دنیا میں زندہ نہیں رہا. روایت بتاتی ہے حسین کا گھوڑا چلا. سکینہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ازادارو گھوڑا آیا وہاں جہاں حسین مولا کا خیمہ تھا. خیمے کے اندر آیا, زمین پہ ٹکرے مار مار کے مر گیا. مولا جب تو نہیں رہا اور تیرے مرنے کے بعد میں نے بھی زندہ رہ کے کیا کرنا. گھوڑا بھی ٹکرے مار مار کے مولا کا مر گیا. اللہ اکبر. ازادارو مولا حسین کا جب ظالم سر کاٹ کے لے گئے, اب اس کے بعد ایک اور ظلم ہوا. حسین ایسا مظلوم ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مظلوم نہیں. حسین ایسا مظلوم, کوئی ایسا مظلوم نہیں. اب سر کاٹ کے لو,
قمیض اتارا ہے، کوئی شلوار اتارا ہے، آزاداروں کسی نے عبا اتاری، کسی نے کبا، آزاداروں کٹے ہوئے گلے سے آ رہی تھی، ظالمہ مجھے اس طرح عریان نہ کرو، میری لاج پہ میری شریف بہنوں نے آنا ہے، ظالمہ اور مجھے اس طرح عریان نہ کرو، میری لاج پہ ابھی زینب نے آنا ہے، میری لاج پہ ام کلثوم نے آنا ہے، میری لاج پہ ابھی میری بیٹیوں نے آنا ہے، عزادارو ظالم لاش کو لوٹتے رہے، آخر میں ایک لائن نے دیکھا حسین کی انگل میں کوئی انگوٹھی تھی، ظالم نے حسین کی انگل سے انگوٹھی اتار نہیں چاہی، اس بجدر ملعون نے دیکھا انگل سے انگوٹھی نہیں اتر رہی، عزادارو اس ظالم نے اب کیا بتاؤں، کتنا بطول قرار مظلوم ہے، مولا تیری مظلومی پہ سلام، اتنا مظلوم اس ظالم نے تلوار کا ٹکڑا اٹھایا اور مولا کی انگل کاٹ کے انگل سے انگوٹھی نکالی، اب ظالموں نے حسین مولا غریب کربلا، سکینہ کا مظلوم بابا، اکبر کا مظلوم بابا، ظالموں نے حسین کی لاش کو جی بھر کر لوٹا، جی بھر کر لوٹا، عزادارو اب اتنا شرف نہیں، حکم ہوا فوجوں کو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑاؤ، گھوڑوں کے لیے گھوڑے دوڑانے کے لیے لوگ فوجیوں کو تیار، سپاہیوں کو تیار کر دیا گیا، عزادارو جب فضا نے دیکھا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے والے، عزادارو فضا چلی خیمے میں آیا کہ شریکت الحسین، میں جناب سیدہ زینب سے کہا اے حسین کی بہن زینب، او میری آقا زادی، پہلے ظالم حسین کی لاش کو لوٹ گئے، اب حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے والے ہیں، عزادارو جب علی کی بیٹی نے یہ سنا کہ بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے والے ہیں، کہا اماں فضا جلدی جاؤ، بیٹھ جا کر فلانی جگہ پر فلان ٹیلے پہ کھڑی ہو جاؤ، جا کر آواز دو، کہو اے ابرار جلدی آ، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے والے ہیں، عزادارو فضا ٹیلے پہ گئی، وہاں جا کر آواز دی، کہا اے ابلہار جلدی آ، اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے والے ہیں، کہ سکینہ کے بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے والے ہیں، زینب کے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے والے ہیں، عزادارو فضا کا بلانا تھا، فضا کا بلانا تھا، کیا دیکھا ایک دھوڑ غبار اٹھی، دیکھا کوئی شیر ٹکرے مارتا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے، عزادارو روایتیں کہتی ہیں آگے جب گھوڑے دوڑنے والے تھے، شیر آ کر ابو عارض شیر آ کر حسین کی لاش کے آ کر پہلے طواف کیا، کہا مولا میں آ گیا ہوں، عزادارو روایتیں کہتی ہیں جب تک شیر بیٹھا رہا، عزادارو لائنوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جب شیر چلا گیا، شیر کے جانے کے بعد
اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا غریب اتنا مظلوم. اللہ اکبر. حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے کے بعد اللہ نارا حسین کے مصائب ختم. اب حسین کے مصائب ختم. اب حسین سے جنگ ختم. اب زینب سے جنگ شروع. اللہ دارو جب یہ 11ویں محرم کی رات اب فوج ٹوٹی وائی جہاں بطول کی بیٹیوں کے خیمے تھے ہاتھوں میں آ گئے اور کہنے لوٹو تبرکات لیو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول. آپ لیتے ہوئے خیموں کے درمیان آ گئے. اب روایتیں کہتی ہیں سب سے پہلا کام انہوں نے آ کے ہر خیمے کو لوٹا. ایک ایک خیمے کو لوٹتے جا رہے ہیں. ایک ایک خیمے کو لوٹتے جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے ایک خیمے میں اس خیمے میں بھی آئے جس خیمے میں سید سجاد بیمار کربلا اپنے بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے تھے. عزادارو ان ظالموں نے سید سجاد بیمار کربلا کے نیچے سے بستر کو بھی کھینچ لیا. ایک ایک خیمہ لوٹتے گئے. اب روایتیں بتاتی ہیں عزادارو بیویوں کو جب انہوں نے لوٹا کسی بیوی سے نہیں کہا میں اپنے زیور خود اتار کے دے دو. عزادارو انہوں نے بیویوں کے زیور اتارے. فاطمہ کبریٰ کہتی ہے میں نے ایک ظالم کو دیکھا نیلیا کو ولدا. بی بی کہتی ہے اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. عزادارو اس نے ایسا نیزہ مارا آ کر بی بی کے سر میں لگا. بی بی بے ہوش ہو گئی. بی بی کے سر سے چادر اتار کے ظالم لے گیا. بی بی کے گوشوارے اتار لیے. عزادارو جب بی بی کہتے ہیں مجھے ہوش آیا میں نے سر پہ دیکھا میرے سر پہ میری پھوپھی زینب بیٹھی تھی. کبریٰ کہتی ہے پھوپھی اماں اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور ظالم میری چادر اتار کے لے گئے. پھوپھی اماں کوئی چادر ہو تو دو. عزادارو بی بی زینب کہتی ہے کبریٰ دیکھو تو صحیح تیرا صرف سر ننگا نہیں تیری پھوپھی کی چادر بھی لے گئے اور میرے بھی بال ننگے ہیں میرا بھی سر ننگا ہے. اللہ جناب زہرا کی بیٹیوں کے سر ننگے ہیں. چادریں لوٹ کے لے گئے. بیویوں کے گوشوارے لوٹ کے لے گئے. آخر میں ظلم کیا ہوا انہوں نے خیموں کو آگ لگائی. ایک ایک خیمے کو جب آگ لگتی ہے بیویاں کیا کرتی ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے. جب دوسرے خیمے کو آگ لگتی بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی. عزادارو خیمے جلتے جاتے ہیں. بیویاں خیمے بدلتی جاتی ہیں. آخر میں ایک خیمہ رہ گیا جس میں سید سجاد اللہ اکبر سید سجاد بیمار کربلا مٹی پر زمین پر منہ کے بل پڑے تھے. عزادارو بی بی خیمے کے اندر آئی. تمام بیویاں ساتھ ہیں. سجاد کو ہوش میں لائی. کہا سجاد اٹھو ہمارے وقت کے امام اب ایک مسئلہ بتاؤ. عزادارو سجاد کو ہوش آیا. دیکھا کہ بھوپیوں کے سروں پہ چادریں نہیں
ہر بی بی کا بالوں سے پردہ بنایا، سر میں خاک ڈالی، کہا آپ خیمے سے باہر چلی جائے، آپ کا پردہ بولیے۔ عزادار ایک 4 سال کی بچی تھی، روایتیں بتاتی ہیں ایک 4 سال کی بچی، حسین کی بچی ہے، حسین کی یتیم سکینہ، حسین کی یتیم سکینہ خیموں کو جب آگ لگی ہوئی تھی، اللہ اکبر، یہ بچی خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، ان خیموں میں دوڑ رہی تھی۔ عزادارو، حمید بن مسلم کہتا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے یہ حسین کی یتیمہ جلے ہوئے خیموں کے درمیان دوڑتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، آواز دے کر کہتی تھی چاچا اب آؤ ہمارے خیمے جل گئے، چچا آؤ دیکھو ہمارے خیمے جلا دیے گئے۔ عزادارو، آخر حمید بن مسلم کہتا ہے سکینہ کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، بی بی دوڑتی جا رہی تھی کہ آگ بجھ نہیں پائی۔ آخر حمید بن مسلم کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے جا کر آگ بجھانا چاہی، سکینہ زمین پر گر جاتی ہے، آگ باندھ کے کہتی ہے اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں رسول زادی ہوں، میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں، مجھے خبردار ہاتھ نہ لگانا۔ حمید کہتا ہے میں نے مٹی اٹھائی، مٹی پھینکی، میں نے آگ بجھائی، سکینہ اٹھی، کہا اے شیخ ایک مہربانی اور کر، میں نے کہا معصومہ اور کیا چاہتی ہے؟ کہا اے شیخ صرف اتنا بتا دے یہاں سے نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ میں نے پوچھا سکینہ نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہا میں نجف چلی جاتی ہوں، دادا علی کی قبر پہ جا کر دادا کو بتاتی ہوں دادا علی میں یتیمہ، میں سکینہ یتیم ہو گئی ہوں، دادا علی ہمارے خیمے جل گئے اور میں یتیم ہو کے آئی ہوں، اور میرا اصغر مارا گیا ہے اور میرا اکبر مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، عزادارو، یہ شام غریباں، اسی شام غریباں کو عزادارو اب کچھ روایتیں کہتی ہے، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ کھانا کچھ پانی بھیجا گیا، بیویوں نے کہا سکینہ اٹھو پانی پیو، کعب پیو ماں پہلے آپ پیئے، کہا بیٹی پہلے آپ پیئے، آپ چھوٹی ہیں۔ عزادارو، سکینہ نے جب سنا کہ میں چھوٹی ہوں، سکینہ رو کے کہتی ہے پھپھی اماں مجھ سے بھی ایک چھوٹا مر گیا ہے اور میں جاتی ہوں اصغر کو پانی پلاتی ہوں۔ عزادارو، شام غریباں، شام غریباں کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ عزادارو لکھا ہے کہ جناب سکینہ شام میں غریباں کو بی بی زینب نے جب علی کی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا، علی کی بیٹی نے جب شام ہوئی نا، علی کی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا، کہا بہن ام کلثوم جتنے بچے ہیں سب کو اکٹھا کرو۔ ام کلثوم بی بی نے ایک ایک بچے کو اکٹھا کیا، آخر میں دیکھا سکینہ نظر نہیں آئی۔ یہ بھی شام غریبہ کا واقعہ۔ بی بی ام کلثوم کہتی ہے بہن زینب سکینہ نظر نہیں آتی،
نہ جانے سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ ازادارو بی بی کہتی ہے چلو میں کلثوم میری بہن چلو مقتل میں چلتی ہیں، دیکھتی ہے سکینہ کو تلاش کرتی ہیں۔ شام کا وقت ہے، دونوں بہنیں چلی سکینہ کو تلاش کرتی کرتی دیکھا ایک جگہ آئی، دونوں بہنوں نے سنا سکینہ داڑے مار کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی بابا اٹھو میں سکینہ سینے پہ سونے آئی ہوں، بابا اٹھو دیکھو اور میرے گوشوارے لوٹ لیے گئے اور مجھے تماچے مارے گئے، بابا اٹھو دیکھو ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا ہے۔ ازادارو جناب زینب کہتی ہیں بہنوں میں کلثوم یہ آواز تو لگتی ہے سکینہ کی ہے، کہا ہاں بہن یہ سکینہ ہی ہے۔ دونوں بہنیں آئیں، آ کر سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹی اٹھو خیمے میں چلو۔ ازادارو دونوں بہنوں نے پوچھا، کہا بیٹی اتنا تو بتاؤ تو نے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا جبکہ تیرے بابا کا سر بھی نہیں تھا؟ ازادارو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں میدان میں آئی میں نے کہا بابا میں سکینہ سونے آئی ہوں، اب مجھے اپنے سینے پہ سلا لے۔ میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی میری سکینہ بیٹی آ جا میرے زخمی سینے پہ سو جا، میری سکینہ میری زخمی سینے پہ آ کے سو جا۔ ازادارو کہا بیٹی بابا نے کوئی اور بات کی ہے تو بتاؤ؟ کہا اماں جب میں بابا کے قریب آئی میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، بیٹی سکینہ بتاؤ گی کیا کہہ رہے تھے تیرے بابا؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام، سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعہ اور جب ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا، میرے اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، کاش تم کربلا میں ہوتے آنکھوں سے دیکھتے میں کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ظالم پانی کے بدلے ظالموں نے میرے اصغر کو تیر مارا۔ سکین پھوپھی اماں بابا کی کٹی ہوئی گردن سے یہ آواز آ رہی تھی کہ میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تجھے یاد کرنا، شیعوں جب کسی پردیسی کی داستان سننا، جب کسی پردیسی کی داستان سننا، کسی غریب الوطن کی داستان سننا تو حسین پہ آنسو بہانا، اسی لیے بڑی عبادت ہے جب ٹھنڈا پانی پی کے مولا حسین کی پیاس یاد کر کے حسین پہ سلام بھیج کر حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجنا معصوم فرماتے ہیں بڑی عبادت۔ ازادارو دونوں بیویوں نے سکینہ کو لیا، جلے ہوئے خیمے کہاں تھے؟ خیمے تو جل گئے تھے، خیمے تو جل گئے تھے، واپس لائے سکینہ کو، کہا بیٹی سو جاؤ،
اب اسی شام غریباں کا ایک دردناک واقعہ، ایک لائن ملعون ہے جس کا نام جمال. یہ جمال کہتا ہے جب سے حسین کربلا میں آیا، میں نے دیکھا حسین نے ایک قیمتی کمر بند باندھا ہوا تھا. مجھے یہ لالچ ہوئی، میں ہمیشہ اس لالچ میں رہا کہ کبھی تو ہو یہ کمر بند میرے ہاتھ لگ جائے. ظالم کہتا ہے یہ کمر بند بڑا قیمتی تھا. حسین مولا نے جو کمر بند باندھا ہوا تھا بڑا قیمتی کمر بند تھا. ظالم کہتا ہے جب حسین کی لاش کو لوٹنے والے لوٹ کے چلے گئے، جب شام غریب آئے میں نکلا، میں نے کہا چلتا ہوں آخر بے وارث حسین کی لاش میدان کربلا میں ڈھونڈتا ہوں، اور وہ کمر بند حسین نے جو باندھا ہوا ہے وہ میرے ہاتھ لگ جائے گا، مجھے اور کیا چاہیے. عزادارو کہتا ہے لیکن میں میدان جنگ میں آیا، میں نے آ کر لاشوں کے اندر حسین کی لاش تلاش کرنا شروع کی. اب خود بتاتا ہے میں نے لاش کو کیسے پہچانا. لاش کے کٹے ہوئے گلے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی. ظالم کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی حسین کی لاش ہے. کہتا ہے میں قریب آیا، میں نے دیکھا کہ وہی کمر بند ابھی تک حسین کی کمر میں بندھا ہوا ہے. یہ شام غریبہ کا واقعہ. ظالم کہتا ہے میں نے وہ کمر بند اتارنا چاہا، میں نے دیکھا کہ اس میں کئی حسین نے گرے باندھی ہوئی تھی، بڑی مضبوطی سے باندھ رکھا تھا. آخر میں نے کوشش کی ایک گرہ کھولی، لیکن باقی گرہ بہت مضبوط تھی. عزادارو ظالم کہتے ہیں میں نے اب باقی گروں کو کھولنا چاہا کہ حسین کا دایاں ہاتھ کمر بند پہ آ گیا. اب ظالم کہتا ہے میں نے ہاتھ کو اٹھانا چاہا لیکن حسین کا ہاتھ اٹھ نہیں رہا، مضبوطی سے کمر بند کو پکڑ لیا. عزادارو آخر میں کہتا ہے میں نے کافی کوشش کی کہ حسین کا ہاتھ اٹھا دیا جائے، آخر میں جب ہاتھ نہ ہٹا سکا کہتا ہے میں نے وہی میدان کے اندر کوئی ہتھیار تلاش کرنا شروع کیا. مجھے آخر ایک تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا نظر آیا. ظالم نے وہ ٹکڑا اٹھایا، حسین کی لاش کے قریب آیا، حسین کے ہاتھ پہ وہ ٹکڑا چلانا شروع کیا. عزادارو ظالم کہتا ہے میں نے ضربیں چلانی شروع کی. آ کر کاٹتے کاٹتے حسین کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. عزادارو اب کہتا ہے جب دایاں ہاتھ میں کاٹ چکا دیکھا کہ حسین کا بایاں ہاتھ کمر بند پہ آ جاتا ہے. اب ظالم کہتا ہے میں نے بائیں ہاتھ کو پھر تلوار کے ٹکڑے سے کاٹنا شروع کیا. کہتا ہے میں نے پھر ضربیں لگانی شروع کی، میں نے ہاتھ کاٹنا شروع کیا. کاٹتے کاٹتے آخر حسین کا جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. جب بایاں ہاتھ کٹا میں حسین اٹھ کے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. میں ڈر گیا. حسین نے کہا ظالم میری لاش عریان نہ کر، میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. عزادارو کہتا ہے جب حسین کے ہاتھ کٹ
میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی الماری اتری. جب وہ زمین پہ آئی نور کی الماری سے 4 افراد باہر آئے. ان میں سے 3 مرد تھے اور ایک کوئی مستور تھی کالے برقعے والی جس کے نے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ماتم کر کے رو رہی تھی. کہہ رہی تھی واہ ذبیحہ واہ قتیلہ او میں کہاں گاروں او میرے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین اٹھو اماں زہرا آئی ہے اٹھو میں تجھے رونے آئی ہوں. عزادارو ایک پیغمبر دوسرے علی تیسرے مولا حسن. پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا حسین تو نے ذمہ داری پوری کی تو نے میرے دین کو بچا لیا. بیٹا حسین اٹھو بیٹا دیکھو ہم تمہیں رونے آئے ہیں. بیٹا تیرا بابا علی آیا ہے تیرا بھائی حسن آ گیا ہے تیری اماں زہرا آ گئی ہے رونے کے لیے. عزادارو ابھی بھی نے کہا بابا یہ ذرا فرشتوں کو صرف 4 نہیں فرشتے بھی اتنے کربلا میں ساتھ آئے فرشتے بھی آئے انبیاء بھی آئے حسین کو رونے کے لیے. عزادارو بی بی کہتی ہے بابا ان ذرا انبیاء کو فرشتوں کو اپنا منہ پھیر لے. بیٹی کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا بابا میں حسین کے خون سے سر رنگین کرنا چاہتی ہوں. میں اپنے بالوں کو حسین کے خون سے خضاب کروں گی. عزادارو سیدہ نے حسین کا خون لیا اپنے سر پہ ملا. کہا بیٹا اکبر بیٹا حسین معاشر میں خدا کے سامنے میں اس طرح پیش ہوں گی. عزادارو علی نے بھی حسین کا خون لیا اپنے سر پہ داڑھی پہ ملا. پیغمبر نے بھی حسین کا خون لیا اپنے سر پہ ملا. حسن مولا نے بھی خون لیا. اب عزادارو سیدہ نے کہا میں ذرا اپنے بیٹے کے بدن کے بوسے تو لوں لوں. عزادارو جب سیدہ نے حسین کے بدن کو چومنا چاہا اب کوئی جگہ خالی نہ ملی جو زخموں سے بچی ہو ہاتھ چومنا چاہے. ہاتھ تو ظالم نے کاٹ دیے تھے. سیدہ رو کے کہتی ہے حسین وہ کون ظالم ہے اور جس نے تیرے ہاتھوں کو کاٹا ہے اور جس نے تیری انگلی کو کاٹا ہے. عزادارو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہا نانا میرے ہاتھ کاٹنے والا لاشوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. حسین مولا اتنے غریب اتنے مظلوم. عزادارو آخر پہ حسین کی لاش پر زہرا نے کھل کر بین کیے علی نے کھل کر بین کیے پیغمبر کھل کر دھاڑے مار کر اہل بیت روئے. آخر میں زہرا نے کہا بابا اب چلو دیکھیں ذرا میری دکھیاری زینب کی کیسی گزری. ذرا چلو دیکھتے ہیں. اور زینب کے خیمے جل گئے اور زینب کی چادر اتر گئے.
جناب سیدہ پہرا دے رہی تھی، رات کو علی کی بیٹی پہرا دے رہی تھی۔ آخر میں کیا دیکھا؟ کوئی گھوڑا سوار ہے جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ سیدہ نے دیکھا، بی بی کہتی ہے اے گھوڑا سوار اپنی جگہ پہ رک جاؤ، ہمارے بچے آرام کر رہے، ہمارے بچے سو گئے، اگر تجھے بھی کچھ لینا ہے تو صبح آ جانا۔ عزادارو گھوڑا سوار جب نہ رکا، جب قریب آیا بی بی زینب آگے بڑھی، عباس کی شیر دل بہن آگے بڑھی، گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، کہا گھوڑا سوار رکتا کیوں نہیں؟ عزادارو گھوڑا سوار نے ایک دم اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، نقاب کا اٹھانا تھا، کہا بیٹی زینب، او میری بیٹی زینب پہچان، میں نجف سے تیرا بابا تیرا پہرا دیکھنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی آئے، کہا زینب بیٹی میں تیرا پہرا دیکھنے آیا ہوں۔ عزادارو جب بی بی نے دیکھا کہ بابا علی آگئے، عزادارو بی بی دوڑی، خیز بھی دوڑی بیویوں کے پاس آئی، آگے کہا بی بی اور کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو تو دو، میرا بابا علی آ گیا ہے، میرا سر بھی ننگا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔